ہوتے ہیں نا عرس، اللہ معاف فرما، کمیٹی بعض کمیٹی بھی بہت زیادہ پٹے گی، عرس کی جو کمیٹی ہے نا پہلے اس کو ہی ناپا جائے گا، اتنا مارا جائے، یہ بھی 3-4 چیزیں ہیں ان میں، بس قوال بلائے گی کہ وہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، 4-5 لاکھ روپے اکٹھے کرے، 1-2 لاکھ روپے خود مار گئے۔ جی حضرت سچائی، اللہ کے ولی جانتے ہو تو، اللہ کے ولی ڈاکٹر فیل ہو جائیں، حکیم فیل ہو جائیں، مرض قبضے میں نہ آئے، اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ اور نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، ہو جائے گا، بولو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر انہی مسلمانوں نے کمیٹی بنا کر اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے عرصوں میں شیخ چلی کو لاگے بٹھا دیا، عرص میں آ رہا، عرص میں تمہیں کوئی بزرگ نہیں ملے، تمہیں کوئی اللہ والا نہیں ملا، تمہیں کوئی پرہیزگار نہیں ملا، عرس میں ایک لیڈی سیدار جین سیدار وہ آپس میں ایک دوسرے کو گندے گندے شعر گا رہا ہے، وہ اسے چھیڑ رہی ہے، وہ اسے چھیڑ، اور نوجوان ان کی رگوں میں شیطان دوڑ گیا، نوٹ کر رہا ہے، یہ لوگ ابا بھی دیکھ رہا، بیٹا بھی دیکھ رہا، آر سے ابا بھی دیکھ رہا، سب کی شرم آیا غیرت ختم، وہ اسے گندے گندے شعر کہہ رہی ہے، کھلے بالکل کھل کے چھیڑ رہی ہے، اور وہ اسے چھیڑ رہا صرف تمہارے نوٹ چھیننے کی وجہ سے، اور تم منڈلا رہے، آہا یہ آیا مجنو، یہ آیا پیار بھرا پتلا، ذرا سوچو، غور کرو، عرس میں تم اگر یہ خندہ کردی کرو گے، کون ہے اللہ کے ولی تمہارے؟ تمہارے دادا نہیں، پردادا نہیں، تمہیں حق کس نے دیا یہ کرنے کا؟ میں کہتا ہوں اگر تمہیں کرنا ہے تو اپنی اماں کے تیجے میں نچواؤ، اپنے ابا کے 10ویں میں نچواؤ، اپنے ابا کے 40ویں میں نچواؤ، گاؤں والے نکال کے بھگا دیں گے کتنا بے حد آدمی، اللہ والے کی تم کر رہے ہو، کوئی حق نہیں ہے تمہیں، اگر کرنا ہے نا وہاں پہ عرس کرو، لنگر کرو، بڑے بڑے اچھے اچھے صوفی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، علماء ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور دکھیارے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ ہیں، جن کا کاروبار اچھا نہیں ہے وہ ہیں، کون ان میں ایسا ہو دعا رکھ دے، اس ولی کا واسطہ دے کر کے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ بیڑا پاک، زندہ باز، بہت اچھا ولیوں کا تو وہ مقام ہے، بتاؤں عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں خانقاہ میں بڑے بھی بات سنا تو ادھر رہنے دو، سننا چاہ رہے ہو یا سوچ رہے ہو ہمیں ڈانٹ رہے ہیں؟ بڑے پیر صاحب کی خانقاہ میں جھاڑو مارتے مارتے لوگ ولی ہو جاتے تھے، واہ سبحان اللہ، جوتی سنبھالتے نہ انہوں نے تسبیح پڑھی نہ کوئی کتاب پڑھی، جوتی سنبھالتے سنبھالتے غوث پاک کی خانقاہ میں ولی ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مولانا بول پڑا، بولے لے صاحب نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کوئی اچھا عمل کیا، خالی جھاڑو مارتے مارتے ولی، میں نے کہا بے وقوف یہ اس کو مت دیکھ، غوث پاک کی نظر اگر چور پہ پڑ جائے تو وہ تو ولی ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی جھاڑو مارنے والا، جھاڑو مارنے والے کا مقام تو پھر بھی اونچا ہے چور سے۔ مگر سنو مجھے بات یاد آنے لگی، غوث پاک کی بارگاہ میں خادم، توجہ رکھنا، وہ خادم جو تھے، سرکار میں آپ کے یہاں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیر نے ان کے ہاتھ میں لوٹا دے دیا، کیا دے دیا بولو؟ اور ان کا نام تھا شیخ احمد الباریقی، کیا نام تھا ان کا بولو؟ سیرت غوث پاک میں لے گئی، شیخ احمد الباریقی نام تھا، کہا شیخ احمد
لوٹا لے لو اور میری خانقاہ میں جتنے بھی میرے مہمان آئے ان کو اس لوٹے سے وضو بنوانا. جی اب وہ صبح دوپہر شام جب موقع میں ہاتھ دھو رہے ہیں تو اسی لوٹے سے پانی پنوا رہا, اسی لوٹے وضو بنوا رہا, اسی لوٹے غوث پاک صبح دے کے دوپہر دے کے شام دے. لوگوں نے جب یہ دیکھتے 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 ان کا کام کرتے 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 ان کا اصلی نام بھول گئے, ان کا نام رکھ دیا لوٹے والے بابا. کیا رکھ دیا بولو؟ لوٹے والے بزرگ, لوٹے والے بابا. اپنے یہاں لوٹن شبابا بول دیتے, لوٹے والے بابا. ان کا نام تھا شیخ احمد الباری تھی. بہت دن ہو گئے انہیں, تو ایک دن نہ ڈسکس کرنے لگے جوتی والے بابا اور لوٹے والے بابا. بولے یار پتہ نہیں, ہمارا پتہ نہیں چلا ہم کام کے ہوئے کہ نہیں ہوئے. اتنے دن ہوگا کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں آج تک. اور بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک دن میں آتے, چور پہ نظر ڈال دو تو ولی ہو جاتا ہے, سمجھے, غریب پہ نظر ڈال دو تو بادشاہ ہو جاتا ہے, بے نمازی پہ نظر ڈال دو تو نمازی ہو جاتا ہے, مریض میں نظر ڈال دیتا تو اس کو شفا یابی ہو جاتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارا کچھ نہیں ہوا. ایسا کرتے چلو 2-4 دن کے لیے کہیں گھوم کے آتے ہیں, تھوڑا ذہن بدل لیتے. بولے ٹھیک ہے. اب آنے والے اتفاق سے 2 دن کے بعد 2 بزرگ آئے, اونچے قد والے, توجہ ہے نا, اور چہرہ خوبصورت. یہ لوٹے والے بابا کہنے لگے بزرگوں کیا ارادہ ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ چھوڑو پہلے بڑے پیر سے مل لے. بڑے پیر سے ملے. بڑے پیر نے کہا تمہیں 3-4 دن سفر کرنا ہے, اس کے بعد میں دینی کام سے لگ جانا ہے. لوٹے والے بابا نے سن لیا. لوٹے والے بابا پیچھے والے راستے سے آئے اور ان سے مل لیے. کہنے لگے اللہ والو 4 دن کے لیے جا رہے ہو گھوم لے سفر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. وہ کہنے لگے ہم تمہیں لے کے نہیں جائیں گے, ہم تمہیں نہیں جانتے تم کون ہو, کل لے چلو اللہ والو. دیکھو کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے. اللہ والے بولے چلو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے. نکل گئے. انہوں نے بڑے پیر صاحب کو نہیں بتایا, مگر کیا پتا تھا بڑے پیر صاحب کا یہ اشارہ تھا کہ تمہیں جانا ہوگا. سب جانتے تھے. اب نکل گئے. بڑے پیر کو بتایا نہیں. 1 دن ہو گیا, 24 گھنٹے ہو گئے. تو لوٹے والے بابا بولے بزرگوں ٹھہرو, یار عجیب معاملہ تمہارا. بولے کیوں؟ بولے 24 گھنٹے گزر گئے, نہ کھانا نہ پانی, بھوک کے مارے حالت خراب ہے, کھانا کھلاؤ, کچھ تو انتظام کرو. بولے صاحب یہاں کھانا آنا کچھ نہیں. بولے سنو میں بڑے پیر کی بارگاہ میں رہتا, صبح میں ناشتہ, دوپہر میں کھانا, شام میں کھانا, میری عادت ہے بھئی میں کھانا کھاؤں گا, کھانے کا انتظام کرو ورنہ آگے نہیں جاؤں گا. ان دونوں بزرگوں میں سے ایک نے اللہ کے ولی کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی, اے اللہ کھانا دے دے. تو دسترخوان کھانے کا آ گیا. تینوں نے بیٹھ کے کھا لیا, بڑے خوش ہوئے, اللہ کا شکر ادا کیا. پھر چل پڑے, چلتے جا رہے ہیں, چل پھر 24 گھنٹے ہوگا. پھر یہ بولے عجیب ہے معاملہ تمہارا, جب تک کہو نہیں تم کھانا نہیں کھلاتے یار, میرے حالت خراب ہے, مجھے کھانا چاہیے. دوسرے بزرگ نے ایک ولی کا واسطہ دیا, دسترخوان آ گیا, کھانا کھایا, پھر چل دیے. اب تیسرا دن پھر یہ لوٹے والے بابا بگڑ گئے, بولے کھانا چاہیے, بھوک لگ رہی ہے. اب وہ دونوں بولے دیکھو صاحب, پہلے انہوں نے دعا کی دسترخوان آ گیا, پھر میں نے دعا کی دسترخوان آ گیا, اب کوئی ہے ہی نہیں, اب تمہارا نمبر ہے, اب تمہیں دعا کرنی ہے, تمہیں کھانا منگاؤ. اب تو لوٹے والے بابا کو آ گیا پسینہ.
بولے یار یہ تو بزرگ ہے بھائی، یہ تو اللہ والے، پتہ نہیں کون سے ولی کا انہوں نے واسطہ دیا، بہت اونچے ولی کا واسطہ دیا ہوگا، کھانا میں کیا کروں؟ مگر چالاک ہوتے دونوں کے بیچ میں آ گئے دعا کرنے، اور دعا کرنے کے لیے سمجھ گئے کہ جس ولی کا انہوں نے واسطہ دیا اللہ نے کھانا دے دیا، میں بھی اسی کا واسطہ دوں گا، مجھے نام تو یاد نہیں ہے۔ دونوں کے بیچ میں آ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے یا اللہ تو تو جانتا میں کتنا گناہگار ہوں، اے اللہ میری جو دہنی جانب ہے انہوں نے جس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے اسی اللہ والے کا واسطہ میں بھی دیتا ہوں، اے اللہ اس کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے۔ پھر کہا دعا میں اے اللہ میری جو بھائی جانب ہے، دل میں سوچا دونوں کا واسطہ دے دوں، ایک آدھ کی تو سنی جائے گی، تو کہا میری جو بھائی جانب ہے اے اللہ انہوں نے جس اللہ والے کا واسطہ دیا ہے، جس ولی کا واسطہ دیا ہے اس کے صدقے میں مجھے بھی کھانا دے دے، وسیلے سے مجھے بھی کھانا دے دے، واسطے سے مجھے بھی کھانا دے دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی ہے تو دو دسترخوان آ جاتے ہیں، کیونکہ تو ان کے والے دو دسترخوان آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی دو دسترخوان آئے تو وہ دونوں کہنے لگے بتاؤ ہم نے دعا کی تو ایک دسترخوان آیا، تم نے دعا مانگی تو دسترخوان دو آئے، یہ بتاؤ تم نے دعا کس کے وسیلے سے مانگی ہے، تم نے دعا کس کے واسطے سے مانگی ہے، تم نے دعا بتاؤ کس کے سبب سے مانگی ہے۔ جب اتنا کہا اب ان کے تو نام بھی یاد نہیں تھا، لوٹے والے بابا پھر پھنس گئے، میں کس کا نام بتاؤں، مگر چالاک بہت تھے، کہنے لگے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا تھا، تم نے کس کے واسطے سے دعا مانگی تھی جو دسترخوان آیا تھا، تم بتاؤ تم نے کس کے واسطے سے مانگی تھی۔ تو دونوں کہنے لگے ہم نے سوچا اگر بڑے پیر کا واسطہ دیتے ہیں تو وہ بھی واسطہ بہت بڑا ہے، امام زین العابدین کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی واسطہ بہت بڑا ہے، امام حسن کا حسین کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی واسطہ بہت بڑا ہے، امام حسن کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا واسطہ ہے، حضرت علی کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا واسطہ ہے، حضرت عثمان، حضرت عمر، ابو بکر صدیق کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا واسطہ ہے، نبی کا واسطہ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا واسطہ ہے۔ ہم نے سوچا بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں جو صبح سے شام تک لوگوں کو لوٹے سے وضو بنواتے ہیں، غوث پاک کی نظر چور پہ پڑی تو ولی بن گیا، ان لوٹے والے بابا پہ بڑے پیر کی نظر کتنی مرتبہ پڑی ہوگی، ان کا کتنا اونچا مقام ہو گیا ہوگا۔ ہم نے کسی اور کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا تھا، کیا پتا تھا بات لوٹے والے ہی سے کر رہے ہیں، لوٹے والے بابا یہی ہے۔ اب تو لوٹے والے بابا کبھی اوپر کو دیکھ رہے کبھی نیچے کو دیکھ رہے، کہا تم نے کبھی دیکھا ہے لوٹے والے بابا کو دیکھا، کہا نہیں دیکھا، کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کتنا اللہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے جس پہ غوث پاک اتنی نظر کرم ڈال دے، تو ہم نے انہی کا واسطہ دیا تو ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ جب اتنا کہا تو لوٹے والے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے واہ میرے غوث مجھے پتا بھی نہیں تھا اور آپ نے نظر کرم ڈال کے میرا پار کر دیا۔ کہا کیا بات ہے، دونوں سے کہا ارے لوٹے والے بابا کو تم دیکھنا چاہ رہے ہو، لوٹے والے بابا کو تم ملنا چاہ رہے ہو، لوٹے والے بابا کوئی اور نہیں ہے یہی تمہارے سامنے کھڑا ہے، اب مجھے کہلے لے دیا جائے۔ ولیوں کا وہ مقام ہوتا ہے، ولیوں کا وہ مقام ہوتا ہے، ولیوں کی وہ شان ہوتی ہے، اگر کسی کے اولاد نہ ہو ولی کے واسطے سے مانگو اللہ اولاد دے دیتا ہے، کسی کو کینسر ہو ولی کے واسطے سے شفا مانگو اللہ شفا دے دیتا ہے، کوئی لاعلاج بیمار ہو ولیوں کے واسطے سے مانگو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ ایسے ولی کی چوکھٹ پہ لا کر کے تم نے ناچنے والی عورت قوالی گانے والی عورت ادھر آدمی کو لا کر کے مقابلہ کرا دیا، شیخ چلی کو لا کر کے تم نے وہ ڈانس کرا دیا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا، تمہیں تمہارے مشن سے ہٹا دیا ہے، اس لیے اگر یہ
کہیں غوث ہے، کہیں قطب ہے، کہیں غریب نواز ہے، کہیں صابر پاک ہے، کہیں نظام الدین ہے، کہیں بابا فرید الدین ہے، کہیں صابر پاک ہے، کہیں وارث پاک ہے، کہیں مخدوم سندھ ہے، کہیں مخدوم کچوچا ہے، کہیں مخدوم بہار ہے، کہیں شاہ مدار ہے، کہیں اعلیٰ حضرت ہے، کہیں شاہ میاں حضور ہے، جسی جہاں تک جاتی ہے یہ ولی کی بارگاہ میں جا کر کے اپنا بیڑا پار کر لے۔ اس لیے تمہیں عرسوں کے طریقے بھلا دیے، اللہ برکت عطا فرمائے بیٹا، اس لیے تمہیں راستوں سے ہٹایا اور تم ہٹ گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب صاحب گروپ نکل پڑے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عرس جائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں قوالی جائز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، تمہیں پھنسا دیا فتووں میں۔ علماء کا کام تب چوراہوں پہ فتوے چل رہا ہے یار، کسی دھرم کسی مذہب میں بولو ولی ہے کیا؟ بولو تمہارا کتنا پیارا مذہب اسلام ہے، تمہاری جہاں اٹک جائے ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، بیڑا پار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کی بات سننا چاہ رہا ہو؟ پہلے ٹائم دیکھو، ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم 12:46 ہو گئے۔ ابھی شاعر لوگوں کی سنو گے، انہوں نے محبت، میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں۔ ایک بڑی بات یہ مؤدب سمجھے، ادھر علاقے کی کئی تاریخیں انہوں نے میری لکھی، اور رام نگر کے لیے انہوں نے مجھے فون بھی کیا تھا، مگر کیا کروں مجبوری ہے میرے ساتھ۔ انہوں نے بڑے پیار سے یہ دعوت دی، اتفاق سے تاریخ خالی ہوئی اور میں حاضر ہو گیا۔ ابراہیم پور بھی میں آیا ہوں، اور ادھر علاقوں میں مجھے گاؤں کے بھی نام یاد ہے، حضرت ہے، حضرت سارے چہرے میرے دیکھے سمجھ کے ساتھ۔ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر عرس کے ڈھنگ سے ہو جائے نا تو ایک عرس میں سینکڑوں لوگوں کی بگڑی بن جاتی ہے، بے شک حق ہے ایک عرس میں۔ مگر کہیں دیکھا ہوا عرس لگ رہا ہے ندی کے کنارے پہ، کیسے بولوں میں، کوئی بھاگ گئی، کوئی پکڑی گئی، بس اتنے اشارہ سمجھ گئی۔ کتنا گنڈا گردی ہوتی ہے، بتائیے ایمانداری سے اللہ والا راضی ہو سکتا ہے؟ اس سے نہیں، بس کمیٹی والے جو ہیں ان کی ناک اونچی ہو جائے۔ یہ بھی کمیٹی والے ہیں نہیں، واحدی کمیٹی، انہوں نے جلسہ کیا سبحان اللہ تاکہ یہ پیغام پہنچے۔ جی سمجھنا رہی بات؟ ناظم صاحب کھانا کھا کے دیکھو آ بھی گئے، جی ضرورت سے گئے تھے، بتایا ضرورت ان کی پوری ہو گئی ہے، مگر آخری ضرورت ابھی رہ گئی ہے، سمجھے؟ وہ میرے بات پوری ہوگی انشاءاللہ۔ نظامت بڑی اصل میں یہ میرے اسٹاف کے جی میرے بھائی لوگ، تو کوئی ہنسی کی بات ہوتی ہے نا تو میں انہی کے کاندھے پر رکھ کے بندوق چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا، اور جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نظر ادھر کو بھاگتی ہے بار بار، بولا ہے کہ نہیں؟ جی کس ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو، ایک چیز کو تمہیں راستے سے ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ صحیح بات ہے۔ پہلے یہ ہوا کہ ان کے دین کو سستا کر دو۔ سستی چیز معلوم ہے حضرت نالیوں پہ پڑی ہوتی ہے، اور مہنگی چیز تجوری میں رکھی ہوتی ہے۔ ہماری قوم میں سب سے زیادہ سستی دو چیز خریدتے ہیں، دو بتاتا ہوں، دو چیزوں کو اپناتے ہیں سب سے زیادہ سستا، بتا دوں کون سی؟ سننا چاہ رہا ہے؟ ایک قربانی کا بکرا اور دوسرا مسجد کا امام، جی سب سے زیادہ سستا بالکل قربانی کا بکرا نا، مرا کھرا ایسا چل رہا ہے، یوں ایسا چلتی ہے، اور پھر اس کے گلے میں ہار، اور بچوں سے کہیں گے 3 دن پہلے لے گا کہ کھلا پلا دینا، بولا تو ناچ کھا رہا ناچ چل گئی اس کی جہاں، اب کھا رہا ناچ، وہ آنٹیں سوکھ ہوئی تھی پہلے سے، اب دیسی گھیٹ پلایا جاتا ہے اسے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سب سے مرا کھرا یہ سوچتا ہے 1500 روپے کی جو بکری نا بڑی بڑی بھیں بھیں کر رہی تھی،
اسی کو خرید لایا اور محلے میں 3-4 جگہ کرے، بولے یار اب کے بچوں نے نا قربانی کا ارادہ کیا، قربانی ہو رہی ہے گھر پہ، اس لیے نہیں آؤں گا میں۔ موبائل پہ باتیں کرے گا نا اتنی زور زور سے، ہاں بولے وہ قربانی ہو رہی ہے، قربانی اب جیسے ہاتھی کی کر رہا، جبکہ ہاتھی کی جائز نہیں ہے، اور ہے بالکل مری کھری بیچاری سے، کھایا نہیں جا رہے، سنبھل کے سانسیں نہیں جا رہی، اسے اب شیمپو سے نہیں لا رہے، شیمپو سے، اور خود کھڑے کھڑے منہ چایا کھڑے مکتو کہیں گا، سچائی ہے۔ اور امام صاحب بالکل سستا، جو 5000 میں مل جائے، 6000 چاہے وہ پڑھے مستقیم، مجھے نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ، تمہیں تو سستا مل جائے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچا، بالکل سستا، جتنے نا آنے والے شاعر صاحب کو، یا میں اپنے آپ کو کہوں، ان کو کیوں مقرر کو مجھے کسی ایک رات میں دے دیتے ہو نا، جب پورے مہینہ امام اپنا خون پلاتا ہے، پورا مہینہ محنت کرتا، اس کو پورے مہینے میں نہیں دیتے۔ صحیح بات ہے، اتنا اچھا انداز ہے، اتنا پیارا انداز، بتاؤ تمہیں زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ ابھی میں جن کے گھر ٹھہرا، اتنا بڑا ناشتہ تھا، ٹیبل پہ آ نہیں رہا، جی کیا نام ہے؟ معین نام ہے، ہاں معین۔ تمہارے یا کسی کے بھی یہاں چلا جاؤ، پہلے سے انتظام نہ ہو، تب بھی کم سے کم 1000 روپے کا کر لے گا انتظام، جی، اور خوشی کا تمہارے یہ چاہ گا سر پہ بٹھاؤں یا کیا، وہ تو ہے کہ نہیں ایسا؟ جی جی، ساری چیزیں اچھی، تمہاری سب باتیں اچھی، مہمان کے لیے بھی سب کچھ۔ تم گٹکا پان وغیرہ کھاتے ہو تو روزانہ تم 10 روپے کا نہیں کھا جاتے ہو، 100 روپے، اس کی قیمت کیا ہے وہ مجھے پتا نہیں، کیوں میں نے کبھی کھایا نہیں، جی 5-10 روپے تو ہوگی۔ بیڑی سگریٹ پیتے ہو، مجھے لگتا ہے سگریٹ بھی 2-3 روپے کا ملتا ہوگا، ہاں وہ مجھے پکا پتا نہیں ہے، میں تک جانتا نہیں ہوں، سمجھ رہے؟ تو یہ بیڑی کا بنڈل کتنے کا ملتا یار؟ 10 روپے ایک بنڈل، تو پھونکی دیتے ہو ایک دن میں، اور بچے آج کل 10 روپے میں نہیں مانگ رہے ہیں، صحیح بات۔ ایک ہفتے میں، ایک ہفتہ اگر لگا تو اگر ایک ہفتے میں گھر میں 5 ممبر ہیں، اور عورتیں اگر پان کھانے پہ آ جائیں تو بعض تو اتنی بڑی پنچبو ہے، اللہ معاف فرمائے، میں کبھی ادھر مار دے پچکاری، اور پان میں پان کھاتی ہے، پان کھاتی نہیں کھاتی، ہمارے علاقے میں کھاتی ہوں۔ چلو، تو ایک ہفتے میں ایک بندے کا کم سے کم 100 روپے کا خرچ ہو جاتا ہے اوپر کی چیزوں میں۔ یہ میں نے بہت کم والا خرچہ بتایا، 100 روپے ایک ہفتے۔ اب 5 لوگ ہیں، 500 ہوگا ایک ہفتے میں، جی یار۔ اور اس ہفتے میں اگر بیچ میں کسی کے بچے کو بخار آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی اور ہاسپٹل جانا پڑ گیا، 2-3 ہزار روپے سے کم میں نکل کے نہیں آتی۔ ایک بخار کی بھی دوا لینے جاؤ تو 100-150 روپے کی ملے گی، بولو ہے کہ نہیں؟ جی۔ اور یار کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس مسجد میں 100 نمازی نہ آتے ہو، بولو آتے نہیں آتے؟ جی۔ تو ہفتے میں ایک جمعہ تھا، ایک جمعے کو تم مسجد میں 50 روپے نہیں ڈال سکتے؟ 50 روپے، 50 روپے اگر مسجد میں ڈال دے 100 آدمی گلک میں، تو 5000 ایک جمعے کو ہو رہے ہیں۔ 5 جمعہ ہوتے، 5 جمعے میں 25,000 ہو رہے ہیں۔ یار یہی سوچ لو کہ ایک بندہ ہمارا جو گٹکا کھا رہے ہیں اسی کو دے رہے ہیں، اور میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو کتاب میں نہیں ملے گی، بزرگوں کے سینے سے ملتی ہے۔ بتا دوں، اگر تم نے اللہ کے گھر میں ڈالے، دین کے لیے ڈالے، تو تمہارے بچے نا بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام محبت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ تمہارے بچے حادثات سے بچ جائیں گے، تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ سے تجارت کرو، 25,000 روپے تمہارے یہ ایک مہینے میں 250 روپے گئے 5 جمعوں میں، کوئی زیادہ نہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو۔
कितना प्यारा मजहब है यार, सुभान अल्लाह। तुम्हें कोई अलग से चंदा भी करना नहीं पड़ेगा, समझे। और तुम काम कर रहे हो ना, अगर 2%, 1%, 3% अगर फायदा हुआ तुम्हारा, तुम उतने निकाल के मस्जिद की गुल्लक में डाल दो, मस्जिद के लिए डालो। 50 और 1000 रुपए महीने के ये हो सकते हैं, इतने तुम दे सकते हो, इतना दे सकते हो। फिर वो इमाम ना तुम्हारे लिए दुआएं करेगा। तुम अगर 10 रुपए भी ना, 20 रुपए भी इमाम से, एक तो ये मुसाफा हो जाएगा जुमे के दिन, और 20 रुपए हाथ में रख के सब लोग सब मिल करके अगर हर जुमे को यार मुसाफा कर ले, तो तुम्हारे 20 रुपए जाएंगे, उस आदमी का भला हो जाएगा। उसका जब भला हो जाएगा, और इतना कह देना हजरत दुआओं में गुनाहगार को याद रखना, बस सिर्फ इतना कह दिया, अकड़ना नहीं कुछ, हजरत दुआओं में याद रखना। सही बता रहा हूँ, तुम्हारी दुआएं एक तरफ और उस इमाम की दुआएं ना, एक कपड़ा कुरान से टच हो जाता है, तुम उसे चूमते हो। जब हाफिज होता है ना, तो ये जबान सैकड़ों मरतबा कुरान से टच होती है, और रटते 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 तो हाफिज कुरान होता, तो उसकी जबान का आलम कहाँ से ला गया। तुमने ना अच्छे रास्ते बंद कर दिए। अच्छे रास्ते ये थे, बताऊं, पहले पुराने लोगों से पूछना, हमारा तरीका ये है, खाना अगर दोपहर में खाया जा रहा है, बीवी बोली खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दूं, तो कहता था आप दस्तरखान लगाओ, मैं जरा चौराहे पे देख लूं, बाजार में देख लूं, दरवाजे पे खड़ा हो जाओ, कोई भूखा तो नहीं है, कोई मेहमान मिल जाए, कोई मुसाफिर मिल जाए, मेरे दस्तरखान पे बरकतें हो जाए। ढूंढा करता था, तलाशा करता था। और आज सगे भाई 2 हैं, एक उस मोहल्ले में चला गया, एक उस मोहल्ले में। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के खाने के टाइम बैठने आ गया, बच्चों की खैरियत लेने, तो इसकी बीवी के तन बदन में आग लग जाती और कहती अब ले इसे भी खाना खिलाना पड़ेगा। चुपके से शौहर को इशारा करी और ले जाएगी अंदर। सही बात। और ये भी इतना बड़ा चालाक है, एक ही चुस्की को समझ जाता। हाँ, इशारा करके अम्मा कुछ चीखती रहे तो नहीं समझेगा, और बीबी बस हो गया। अंदर गया, अच्छा बताओ नासिर साहब बात सही है कि नहीं? कह रहे हक है, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब मैं तुमसे इतना नहीं हंस सकता हूँ, अपने नासिर से ही हंस सकता हूँ। ये भी मोहब्बत करता था। अब इनको कितनी चुस्की लगी होंगी यही जानते हैं। चल तो अब एक चुस्की मारी गई, आ जाओ, अंदर जाएगा, वहीं बिठाल के खिला देगी, और ये मुंह उल्ट करेगा। और भाई साहब बताओ क्या हो रहा है? नीयत इतनी तंग हो, बरकत होगी घर में? नहीं। एक कौम ऐसी है जिसका नाम पंजाबी है। पूरे मजमे में कोई नहीं बता सकता कि आज तक किसी पंजाबी को तुमने भीख मांगते हुए देखा बोला नहीं। ताले संभाल ले, दूध बेच ले, छतरी संभाल ले, बैटरी संभाल ले, मजदूरी कर ले, कारोबार कुछ भी कर ले, मगर तुमने कभी भीख मांगते हुए क्यों? रोडों पे गर्मियों में पानी कौन पिलाता है? सही बात है, बोलो। पंजाबी के घर अगर पहुंच गए तो खाने के टाइम पहुंचे तो भूखे नहीं आओगे, बगैर पानी के उसके दरवाजे से लौट के नहीं आओगे। 2 लोग मोटरसाइकिल पे बैठे, तीसरा पंजाबी जा रहा, मोटरसाइकिल रोक के फौरन पूछेगा तेनू कितने जावा, फौरन पूछे तेनू कितने जावा, बैठा ले जा। और तुम जा रहा अकेला इधर को मुंह करा, हुर्र निकाल, या मोबाइल निकाला, हेलो हेलो हेलो, निकल गया। ये वाला कर भाई साहब सुनियो, तुझे हेलो हेलो, निकल गया। सही बात है। और अगर पूछो पकड़ा गया ना कभी धोखे से, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले यहीं तक जा रहे हो, और निकल गया गली से पार। कितनी नियत तंग हो गई। आगे बढ़ोगे क्या? हो सकता है ऐसा? नियत खराब होगी। अरे यार, इससे ज्यादा हजरत और गिरी हुई बात क्या होगा? सही बात बताओ।
निकाह की बात आई थी, निकाह में छुआरे बैठते हैं जी अच्छे आदमियों को छांट के तुम आओ इधर दिए लो बांट दो, तो वो छुआरे कैसे बांटता, एक लो बच्चों और एक नहीं होता, नहीं भरता अपनी जेब में वो बांटने वाला, या फिर देगा तो खाना बांटी करता है, अपना कोई मिलेगा क्या ओके चलो हटा 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 हटा। यार जो तुम जब 2 किलो छुआरों में ईमानदारी नहीं कर सकते क्या तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? बहुत बड़ी बात है इसमें। अल्लाह 2 किलो छुआरे, तुम्हें तो यहाँ अपना पराया देखना ही नहीं था ना, तुम्हें तो बांटने के लिए हक करना था, बांटने के लिए दिया था, सही बात। मगर तुमने यहाँ पर भी गद्दारी दिखा दी, मुसलमान गद्दार गद्दारी दिखा दी, खाना बांट कर दिया, अपनों को मुट्ठी भर के दे दी, कोई अपना बच्चा आया उसकी जेब में भर दिए और दूसरों के बच्चे हट हटो हटो, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह ताला भी नहीं देख रहा। तुम्हें बनाएगा प्रधान, तुम्हें बनाएगा बादशाह, तुम्हें बनाएगा हाकिम, जब तक अपने कारनामे नहीं संभालोगे, जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगे, जब तक अपने आप को आगे नहीं